صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارک میں اشاعت اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی آمد کی جشن منا رہے ہیں۔ گھروں میں محافل میلاد کا انعقاد کیا جا رہا ہے، درود و سلام کی صدائیں بلند ہیں، فضائیں ذکر سرکار سے معطر ہیں، اور گلی گلی جگمگا رہی ہے، جلنے والے جل رہے ہیں، اور خدا جانے کیسے سیاہ دل ہیں وہ جنہیں دنیا کی کسی بدماشی، کسی خرافات پر تو طنز کرنا نہیں آتا، اعتراض کرنا نہیں آتا، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کا جب ذکر خیر کیا جائے تو دھواں دھواں ہو جاتے ہیں، منہ بگڑ جاتے ہیں، اور پورا دین اگر انہوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے تو یہ جملہ میرا دل پہ لکھیے کہ جس نبی کا دین پڑھ کر اپنے آپ کو عالم اور مفتی اور قاضی اور پتہ نہیں کیا کیا لکھتے ہیں، اسی دین کو ذکر مصطفیٰ کے خلاف استعمال کرنے کی ناپاک ناجائز کوشش کرتے ہیں۔ جو دین ہمیں بتاتا ہی عشق مصطفیٰ ہے، جو دین ہمیں سکھاتا ہی ذکر مصطفیٰ ہے، اور جو دین لے بھی مصطفیٰ آئے، اور دین کی اگر کوئی صورت ہو، کوئی شکل ہو کہ دین کی کوئی تصویر بنے تو وہ حضور کا کردار اور حضور کی سیرت ہے۔ یعنی اگر کسی نے دین کو پڑھنا ہے تو کتابیں لے، اگر کسی نے دین کو دیکھنا ہے تو حضور کی ایک ایک ادا کو دیکھے۔ اور کتنے بدبخت ہیں اسی نبی کے دین کو غلط استعمال کر کے، غلط حوالے اور غلط باتیں بنا کر وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ذکر کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جبکہ یہ پورا دین جتنا بھی ہے، نماز سے لے کر اذان سے لے کر حج، قرآن، جو بھی ہے، مجھے یہ نہیں بتا دیں کہ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر نہیں فرمایا۔ مسجد اللہ کی، ذکر مصطفیٰ کا، اذان اللہ کی، ذکر مصطفیٰ کا، نماز اللہ کی، ذکر مصطفیٰ کا، قرآن اللہ کا، باتیں حضور کی۔ تو بتائیے کہ کتنے سیاہ کند بدبخت دل ہے وہ، شقی القلب ہے وہ لوگ جو حضور کے ذکر سے منع کرتے ہیں۔ کہاں لکھا ہے میلاد؟ ہمارے سوشل میڈیا کا دور ہے، پرسوں بچے نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، ایک بیٹھا ہو بدبخت کہہ رہا جی آپ میلاد کے حوالے سے آیت پڑھتے ہیں کہ جی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ تم پر اپنا فضل اور اپنا رحمت کر دے تو تم اللہ کی اس نعمت پر خوشیاں منایا کرو، خوشیاں مناؤ، اظہار خوشی کرو۔ تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں نیا سوٹ بھی سلوا لے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، کھانا کھا کر بھی ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، سو کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے نیند عطا فرمائی، بیمار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے تو نے صحت عطا فرمائی، اولاد ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے۔ اور یہ جو منع کرتے ہیں، یہ اولاد ہونے پر ہر وہ خرافات اور بکواسیات کرتے ہیں گھر میں، بچے کی خوشی کے اس میں اس وقت ان کو نظر نہیں آتا۔ اب میں تو خیر اس بندے کو جاہل ہی کہتا ہوں جس نے اس آیت کو اس طرح لوگوں کو گمراہ کہنے لگا جی بتائیے اس آیت پر حضور نے عمل کیا؟ میں نے کہا حضور نے تو ساری رات سجدے کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، حضور تو ساری رات کھڑے ہو جاتے تھے عبادت میں، حضور کی تو زندگی کا پل پل ہی اللہ کی نعمتوں کی شکر میں گزارتے ہوئے گزر گیا۔ تو کہتا جی نہیں یہ کہاں لکھا ہے میلاد؟ میں نے کہا چلے میں اسی کے حساب سے جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ نے
جنرل بات میرے رب نے فرما دی کہ تم پر جب کوئی اللہ اپنا فضل اور رحمت کرے تو اس کی خوشی مناؤ. تو بتائیے جس طرح جس قدر نعمت کی قیمت ہوتی ہے اس قدر بندہ خوشی مناتا ہے. سائیکل لے گا کوئی تو سائیکل کے حساب سے خوشی منائے گا, موٹر سائیکل لے گا تو موٹر سائیکل کے حساب سے, کوئی گاڑی لے گا تو اس کے حساب سے خوشی منائے گا. جتنی بڑی نعمت ہوگی اس حساب سے خوشی منائے گا نا. تو مجھے بتائیے کائنات کی ساری نعمتیں تو حضور کے نالین کے قدموں کے ذرے کے برابر بھی نہیں. جتنی بڑی نعمت میرے آقا ہیں تو ان کی خوشی کوئی ان کے شان کے مطابق منا سکتا ہے؟ بہرحال اسے میں جواب یہ دے رہا ہوں, میرا یہ کلپ اگر اس تک خبیث تک پہنچ جائے کہ اللہ نے قرآن نے فرمایا کلو وشربو, اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو. کہا نا جی, کہا نا اللہ نے کہا کھاؤ اور پیو. اب ان سے پوچھو بھی اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ صبح کے ناشتے میں تم نے پراٹھا بھی کھانا ہے, چائے بھی پینی ہے, انڈا بھی کھانا ہے؟ لکھا ہے کہ دوپہر میں لکھا ہے کہ جناب تم نے بریانی پکا کے کھانی ہے؟ رات میں لکھا ہے کہ جناب تم نے قورمہ پکا کے کھانا ہے؟ اللہ نے کھلا کہہ دیا جو دل کرے کھاؤ, جب چاہے کھاؤ. صبح کا ناشتہ جس طرح مرضی کرو, دوپہر کا کھانا جس طرح, جو بھی حلال میں نے کر دیا وہ کھاؤ. تو وہاں تو اعتراض نہیں. مجھے دکھائے کسی حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ صبح کے ناشتے کے ساتھ چائے پینی ہے؟ کہاں لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے کہ صبح کے ناشتے میں جناب پراٹھا ہی کھانا ہے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ دوپہر کو تم نے بریانی کھانی یا ہوٹل سے منگوا کے قورمہ کھانا ہے؟ تو ان باتوں پر تو تمہیں اعتراض نہیں ہوتا. یہ پیٹو مسئلہ ہے نا. پیٹو ملا نبی کا صدقہ کھا کے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں, عجب کھانے منکر یہ کھانے غرانے والے, کھاتے بھی سرکار کا ہو بھونکتے بھی سرکار کو ہو. شرم نہیں آتی؟ یہاں پوچھا بھی ناشتے میں کیوں ایسا کیا, دوپہر میں ایسا کیوں کیا؟ اللہ نے کہا کھاؤ. تو میں نے کہا ادھر موت آتی ہے جب رہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے میری نعمت فضل ہو تو خوشیاں مناؤ. ادھر تمہیں دلیل چاہیے خوشی منانے کے لیے. پیٹو ملا تجھے کھانے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. کب کہا تجھے اللہ نے دوپہر میں یہ کھا, شام میں یہ کھا, سویر میں یہ کھا؟ بات تو نے فکس کر لیا میں نے یہ کھانا. باقی رہی بات میلاد کی, میلاد منائیں گے مناتے رہیں گے. کیا مناتے؟ مٹ گئے مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ہاں یہ جتنا روکیں گے اللہ اتنا ذکر کو بلند کرتا ہے. ہم نے تھوڑی کرنا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, جب اللہ ذکر بلند کر رہا ہے تو تمہارا باپ کیا پوری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے. 100 سال سے تم فتوے لگا رہے ہو, 100 سال سے فتوے لگا رہے ہو, شرک ہے بدعت ہے, شرک ہے بدعت ہے. تم جتنا روکتے ہو اگلے سال اللہ تعالیٰ لاکھوں مسلمان عاشقان رسول اور پیدا کر دیتا ہے. خدا کی قسم اگر اس سال دنیا میں 1 ارب 1.5 ارب محفل ہوتی ہے تو اگلے سال وہ 2.5 ارب ہوتی ہے. اور بڑھ جاتا ہے ذکر, اور ذکر بڑھ جاتا ہے. ہم جاتے ہیں نا محفلوں پہ, آپ یقین کریں ہر سال نئی جگہ پہ جاتے ہیں. ہر سال جہاں کبھی زندگی میں گئے کہتے ہیں جی ہم پہلی دفعہ کرا رہے ہیں. میں نے کہا یہ لو اللہ نے نیا سلسلہ شروع کروا دیا, اور کہتے ہیں حضور اگلے سال بھی آپ نے آنا ہے, ہم نے ہر سال ہی کروانی ہے. میں نے کہا تم کیا کر سکتے ہو؟ تم اپنی بدبختی پر جتنا فتوے لگاتے ہو نا, اتنا بیٹھ کر اپنی بدبختی پر ماتم کیا کرو, سینہ پیٹا کرو کہ ساری دنیا نبی کی آمد پر خوشیاں منا رہی ہے اور ہم جناب جل رہے ہیں, ہمیں تڑپ ہو رہی ہے. اب میلاد ہے کیا جی؟ میلاد کا مطلب ہے حضور کا ذکر کرنا. ایسا ہی ہے نا. مجھے ایک بتا, آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں نا, کرتے ہیں نا؟ بولیے شادیوں میں کتنے فنکشن ہوتے ہیں آپ کے؟ 4 تو ہوتے ہیں کم از کم. آج مایوں ہے, پھر تیل مہندی ہے, پھر بارات ہے, پھر ولیمہ ہے. 4 تو ہوتے ہیں نا جی. اب آج مایوں ہے, مقصد کیا ہے؟ شادی. کل تیل مہندی ہے, مقصد کیا ہے؟ شادی. کل بارات ہے, بیس مطلب کیا ہے؟ شادی. اگلے دن ولیمہ ہے. نام بدل گئے, فنکشن کے نام بدل گئے, لیکن مقصد تو وہی ہے, شادی. آپ اسے کہو جی یہ تیل مایوں کا شادی سے کیا تعلق؟ بھائی تیل مایوں, بھائی شادی ہے تو تیل مہندو ہے, تیل مایوں ہے. شادی ہے تو مہندی ہے, شادی ہے تو جناب برات ہے, شادی ہے تو ولیمہ ہے. آپ انہیں پوچھے بھی شادی کیوں ہے؟ جی دلہا دلہن ہے. دلہا دلہن ہے تو شادی ہے, شادی ہے تو مایوں بھی ہے, تیل مہندی بھی ہے, برات بھی ہے, ولیمہ بھی ہے. ٹھیک ہے, نام کوئی بھی رکھ لو. اب حضور کا ذکر تو پورے سال ہی ہوتا ہے.
کبھی معراج کے نام سے، یہ حضور کا معراج ہے جی، معراج مصطفیٰ ہوتا ہے جی، اچھا کبھی میلاد مصطفیٰ، کبھی جناب سیرت مصطفیٰ، کبھی سورت مصطفیٰ، کبھی جناب محفل ذکر خدا، کبھی محفل ذکر مصطفیٰ. مطلب کیا ہے کہ ذکر حضور. مہینے کے حساب سے نام مختلف ہو جاتا ہے، مقصد تو وہی ہوتا ہے کہ ذکر حضور. مقصد تو وہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے حضور کا ذکر کرنا ہے، ہم نے سرکار کا ذکر کرنا ہے. اس کا نام کوئی بھی ہو جائے، ہم وہ جتنے مرضی تشریف لیں، ہم جو بھی کر لیں، مقصد ہمارا ایک ہی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ. چلو ہم تو مہینے بعد کر لیتے ہیں، مہینے بعد سال بعد کو کرتا ہے محفل، کوئی جناب 2 دن بعد کر لیتا ہے، کوئی جناب ہفتے بعد کرتا ہے، ہوتی رہتی ہے نا. یہ تو بندے ہیں نا. سال بعد آپ نے کیا، چلو جی میلاد آئے گا محفل کرا لیں گے. کوئی کہتا ہے معراج شریف کا مہینہ آئے گا تو اس میں کرا لوں گا. کوئی کہتا ہے جی حضور سید عالم وسلم کی سیرت میں کرا لوں گا، کوئی سورت کرا لوں گا. مقصد تو سارا ایک ہی ہے، نام بدل گیا، مقصد تو ذکر ہے، حضور کی بات کرنی. اور یہی تو فرق ہوتا ہے نا عاشق اور منافق میں، کہ عاشق بہانے ڈھونڈتا ہے ذکر یار کے، عاشق بہانے ڈھونڈتا ہے جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر گھڑی حضور کا ذکر کر رہا ہے. بتائیے نہیں ہو رہا؟ بتاؤ نا. ہمیں رب نے کیا کہا؟ ہمیں رب نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فرمایا یہ میرے محبوب آئے ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن یہ میرے آخری نبی ہیں اور میں ہی جانتا ہوں یہ آخری نبی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ عمران بھی توجہ، آپ بھی توجہ. اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے اللہ کے بندو مومنو، تم صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. آگے سمجھ. اب اس کے بعد اللہ اپنی برائی بیان فرماتے کہ میرا ذکر کیوں کرو. اللہ فرماتا میں رب ہوں تمہارا، میں قادر ہوں تمہارا، میں قدیر ہوں تمہارا، میں مالک ہوں تمہارا، بے شک مالک ہے. یہ ہوتا نا کہ میرا ذکر کیوں کرو. لیکن اگلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میرا ذکر کرتے رہو، لیکن هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، میں اور میرے فرشتے میرے یار کا ذکر کرتے ہیں. تم میرا ذکر کرتے رہنا، اور میں اور میرے یار اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں، ان پر درودوں کے نذرانے بھیجتے ہیں، تحفے بھیجتے ہیں. میں پرسوں بھی محفل میں گل کی تھی، میں کہ جی اے گل اللہ نے پھر سنیاں نو سمجھاتی، سنیاں نو گل سمجھ آ گئی کہ مالک پھر تیرا ذکر بھی کران گے تے نال او دا بھی کران گے جدا تو کردا ہے، تیرا بھی ذکر کران گے. میں نے کہا اللہ نے تو صبح کی اذان شروع ہوتی ہے نا، تو اپنی صبح کی سویر کے اذان کے ساتھ ذکر یار شروع کروا دیا. فرمایا جب تک اشہد اللہ کے بعد اشہد ان محمد نہیں کہے گا تیرا اذان مکمل نہیں. نماز پڑھی تو اللہ نے کہا کر میرے یار کا ذکر، درود پڑھ. پھر ظہر آئی تو فرمایا پھر یار کا ذکر کر. عصر آئی تو کہا پھر یار کا ذکر کر. مغرب آئی تو کہا پھر یار کا ذکر کر. عشاء آئی تو کہا پھر یار کا ذکر کر. اور میں کہ پہلے رب کو تو سڑ لو، جڑا 5 وقتے 8 ٹائم ذکر کروا رہا، اسی سال بعد کرانے اتنے چلتی نہیں، ساڑھے تو چلتی ہے، ساڑھے تو کوئی نہیں چلتی. منافقو ساڑھے تو کوئی نہیں چلتی. تو سا جنہ روکو گے اسا تواڈے سینے تے بہ کے نبی دا میلاد منایا کرنا. میں کہ جڑا تانوں آکھے نہ سنیو کہ میلاد کیوں کر دے ہو، میں کہ تسی انہوں کہو جناب تسی روٹی کیوں کھاندے ہو، وہ کہہ گا جی ساڈا گزارا نہیں ہوتا روٹی کھایا بغیر. انہوں کہو جناب نوکری کیوں کر دے ہو، ستے رہو کرو سارا دن، ایویں جا کے لوگوں آگے کام کر دے ہو. وہ کہا جی گزارا نہیں ہوتا. کپڑے کیوں پاندے ہو، جی گزارا نہیں ہوتا. مکان کیوں رہندے ہو، گزارا نہیں ہوتا. پانی کیوں پیندے ہو، گزارا نہیں ہوتا. موٹر سائیکل کیوں رکھیا ہے جی گزارا. انہوں کہا جی ساڈا گزارا ہی نہیں ہوتا حضور دے بغیر، ساڈا تے نبی دے ذکر تو بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. اور تہاڈا تے شاید بندہ ایک ٹائم روٹی نہ کھاوے تے شاید گزارا چل جائے، مگر خدا دی قسم ایمان دا گزارا تے حضور تو بغیر ایک پل بھی نہیں ہو سکتا. ایک پل تسی حضور نو چھڈیا نہیں تے ایمان گیا نہیں. ایمان ساڈا تے چلدا ہی حضور نال پیا. ساڈے ایمان دی تے جنیاں بھی پروازاں نے وہ تے ہے ہی حضور دے ذکر تے عشق نال نے.